السلام علی من اتبع الہدا۔ عمران حنفی ایکسپریس میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے لیے بےحد خوشی، فرحت و مسرت کا شب افسر ہے کہ آج عمران حنفی ایکسپریس کے عظیم الشان اسٹوڈیو میں مشرقی دلی کے ضلع ادھیکش تنظیم علماء اسلام ہندوستان کے مذہبی جلسوں کے شورا آفاق ناظم استاذ القراء والمجودین قبلہ حضرت مولانا قاری محمد عالم رضا صاحب دلی اور اتر پردیش تنظیم علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری استاذ القراء والمجودین قبلہ قاری محمد یوسف جمال صاحب دامت اذلالہم العالیہ اور ہمارے علاقائی باوقار سمانت ریسپیکٹیبل علماء ائمہ و حفاظ کرام آج عمران حنفی ایکسپریس کے اس آفس میں جمع ہیں۔ ہم نہایت خوش ہیں اور نہایت فراخ دلی کے ساتھ ان تمام سمانت ہستیوں کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت بہت خوش آمدید حضرات علماء کرام کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ آج عمران حنفی ایکسپریس کے اس عظیم الشان اسٹوڈیو میں تنظیم علماء اسلام کے معزز ذمہ داران، عہدیداران و ارکان کی تشریف آوری کا مقصد ملت کے کچھ سلگتے مسائل پر گفتگو کرنا تھا، اور ماشاء اللہ بہت ہی اطمینان، شانتی و سکون، چین اور بڑے ہی امن و سلام کے ساتھ آج کی یہ گفتگو پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ خاص طور سے جو کرنٹ ٹاپک ہے دور حاضر کا، اس پر نہایت ہی معرکۃ الآراء گفتگو حضرات علماء اہل سنت نے کی، اور وہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کی راہ میں دراصل آئندہ ماہ نومبر کی 22 تاریخ کو تال کٹورا اسٹیڈیم دلی میں تنظیم علماء اسلام کے پرچم تلے ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس کے لائحہ عمل کے لیے حضرات علماء کرام کا یہ کافی وسیع، طویل اور عریض دورہ ہے۔ نہایت فراخ دلی کے ساتھ ہر جگہ استقبال باوقار سمانت ہستیوں کا ہو رہا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ نعیمی ایکسپریس کے فاؤنڈر قبلہ مفتی زبیر عالم نعیمی ایڈوکیٹ، جو ضلع مراد آباد رسول پور حمیر کے گرام پردھان بھی ہیں، کہ وہ اس سلسلے میں بہت مختصر اپنی جامع رائے پیش فرمائیں۔ محترم علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ابھی ارشاد فرمایا حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ نے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تال کٹورا اسٹیڈیم میں پہنچیں، بھاری ماترا میں پہنچ کر کانفرنس کو بھی کامیاب بنائیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پیش کرتے ہوئے وہاں پر اکثریت کے ساتھ جمع ہوں، اپنے علماء کرام کے بینر تلے جشن 1500 سالہ میں شریک ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تحفظ ناموس رسالت کی راہ میں تنظیم علماء اسلام کا نورانی قافلہ رواں دواں ہے۔ بہت خوشی کا موقع ہے۔ تمام عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ آنے والی 22 نومبر کو تال کٹورا اسٹیڈیم نئی دلی میں ضرور پہنچیں، بیداری کا ثبوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری یوسف رضا اور علامہ عالم القادری صاحب قبلہ تشریف فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں سے میں محبتوں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں 22 نمبر تال کٹورا
اسٹیڈیم میں پہنچیں اور ناموس رسالت کے لیے اپنا قیمتی وقت لے کر قربان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اللہ عز و جل کا کہ ہمارے باوقار مہمانوں نے، مقامی میزبانوں نے تنظیم علماء اسلام کے پرچم تلے آیوجت اس کانفرنس کے سلسلے میں عوام و خواص سے پرخلوص پرسوز گزارشات فرمائیں۔ اب میں چاہتا ہوں، کیا ہے یہ کانفرنس، کیوں ہے یہ کانفرنس، اس سلسلے میں ہمارے پدھارے سمانت مہمان مشرقی دلی کے تنظیم علماء اسلام کے ضلع ادھیکش حضرت علامہ مولانا قاری محمد عالم رضا صاحب خود ہی کانفرنس کے گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ پر روشنی ڈالیں گے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے موقر مہمان سے وہ اس سلسلے میں عوام کو اور خواص کو انفارمیشن عطا فرمائیں۔ باوقار علماء دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم مچی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عالم اسلام میں الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، ابھی جاری و ساری ہے۔ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ آنے والے 22 نومبر کو سرزمین دہلی جو ہندوستان کا مرکز ہے، راجدھانی ہے، وہاں پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم ہجوم اکٹھا ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک اور بیرونی ممالک سے الحمدللہ بہت سارے عالم اور بہت سارے اسکالر تشریف لا رہے ہیں، انہیں بھی ہم سنیں گے، اور تعداد زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچے تاکہ ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت پیش کر سکیں۔ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1500 بچیوں کی شادیوں کا بھی پروگرام رکھا ہے۔ پورے ملک میں الحمدللہ 1500 بچیوں کے نکاح کیے جائیں گے، اور یہیں تک نہیں بلکہ 1500 نادار طلبہ جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، تنظیم علماء اسلام 1500 بچوں کی ایک سال کی ذمہ داری لیتی ہے اور فیس بھی بھری جائے گی۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے ہمارے اہل سنت کے لیے اور اہل علم کے لیے اور عوام الناس کے لیے بھی کہ اس 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آل انڈیا تنظیم علماء اسلام نے نور الاحادیث کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی ہے، جس میں 1500 احادیث الحمدللہ اس میں جمع کی جا رہی ہیں۔ اس پہ علماء اکرام کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سب کا ایک ہی نعرہ ہے، گھر گھر میلاد، بستی بستی میلاد، گھر گھر میلاد، بستی بستی میلاد۔ انشاءاللہ یہ نعرہ پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں گونجتا ہوا نظر آئے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بڑا قیمتی وقت حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب نے ہمیں دیا، اور ہمارے علماء کرام نے سب جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس کا بدلہ دونوں جہان میں ہم سب کو اللہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ مبارکباد۔ نہایت عظیم الشان منصوبوں کا بیان آپ حضرات نے مشرقی دلی ضلع ادھیکش تنظیم علماء اسلام کی پاکیزہ زبان سے سماعت فرمایا۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مولانا عالم جیسی ہستیوں کو اور تنظیم علماء اسلام جیسے مقدس پلیٹ فارمز کو سلامت رکھے، عمر و اقبال میں بلندیاں دے۔ بفضلہ عز و جل ان تنظیم علماء اسلام کے بینر تلے منعقدہ اس 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ قبلہ نے جو بیان فرمایا دلوں کو چھو لیا،
روحیں باغ باغ ہو گئیں، دل شاد شاد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ میں ایک بار پھر تہہ دل سے پرخلوص انداز میں، نہایت باادب ہو کر پرسوز انداز میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ وہ آئندہ نومبر کی 22 تاریخ کو 2025 نومبر کی 22 تاریخ کو ضرور اپنے قیمتی اوقات کی قربانی پیش کریں کہ سنیت کا امتحان ہے۔ صبح 10 بجے سے شام کو 4 بجے تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پوری دنیا کے کئی جید القدر، جلیل القدر علماء کرام، دانشوران اعظام اور مفکرین دین و ملت کے نورانی تاباں اور باوقار چہرے انشاءاللہ آپ کو دیکھنے ملیں گے۔ ان کی زیارتوں سے آپ کے دلوں کو روشنی حاصل ہوگی۔ مینار نور اور مشعل ہدایت باوقار علماء پوری دنیا سے اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں، جیسے کہ قبلہ نے بیان فرمایا۔ استاذ العلماء، مرجع الفضلاء، عالم بعمل، فقیہ اکمل، استاذی قبلہ و کعبہ سیدی و سندی علامہ مولانا مفتی محمد حنیف خان صاحب احمد اللہ العالی کے ہاتھوں، مبارک ہاتھوں ترتیب شدہ 1500 احادیث طیبہ عطربیز حدیثوں کا عظیم الشان مجموعہ انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان حدیثوں سے ایک جہان فیضان پاتا رہے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سوچ کو مبارکباد دیتا ہوں جس سوچ نے یہ منصوبہ بندی کی ہے۔ اب ہم اس سلسلے مبارکہ میں اظہار خیال چاہتے ہیں اتر پردیش تنظیم علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری استاذ القراء قبلہ قاری یوسف جمال صاحب دامہ ظلہ العالی کا۔ ارشاد فرمائیں کیا ہیں ان کی منصوبہ بندیاں، اگلے کیا پروگرامات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عالم اسلام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرزمین دہلی، 22 خواجگان کی سرزمین شہر دہلی پر آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کی بینر تلے ایک عظیم الشان تاریخ ساز میلاد کانفرنس بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے علماء اہل سنت پہنچ رہے ہیں۔ تو دنیا بھر کے سنی مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس عظیم الشان کانفرنس 22 نومبر کو شہر دہلی پہنچ کر شرکت فرمائیں اور اپنے علماء کرام کا بیان سنیں، اور اس میں تحفظ ناموسی رسالت پر گفتگو ہوگی اور عظیم پیغامات اہل سنت کو دیے جائیں گے، جس میں ملک و ملت کے مایہ ناز علماء شریک رہیں گے۔ تال کٹورا اسٹیڈیم صبح 10 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک یہ پروگرام رہے گا، جس میں اہل سنت کے لیے ایک عظیم ذخیرہ پیش کیا جائے گا، نور الاحادیث، جس میں 1500 احادیث تمام موضوعات پر، علم غیب مصطفیٰ پر، اختیار مصطفیٰ پر اور توسل پر، وسیلے پر ایک عظیم عالم دین مفکر اسلام علامہ مفتی حنیف خان صاحب قبلہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ عظیم تحفہ اہل سنت کو پیش کیا جائے گا 22 نومبر سن 2025 کو 10 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک یہ تال کٹورا اسٹیڈیم میں عظیم تاریخ ساز کانفرنس میلاد مصطفیٰ منعقد ہوگی۔ تمام اہل سنت سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں پہنچیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آخر میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے قبلہ و کعبہ حضور سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محسن اہل سنت، قبلہ سیدنا و کنزنا و ذخرنا لیومنا و غدنا سرکار امام احمد رضا مجدد محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا و قدس سرہ السامی کا یہ شعر پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ بریلی والے سرکار فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. خدا حافظ.